آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے واقف ہیں، 3 سال کا عرصہ صرف حضور کی خدمت میں گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے سن 7 ہجری میں، 3 سال کا عرصہ گزارا۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جن کی حدیثیں امت تک پہنچی ہیں، یہ 5374 حدیثیں ہم تک ان کی پہنچی ہیں۔ اگر آپ صحیح بخاری مسلم میں مکررات کو حذف کریں تو سب سے زیادہ آپ کو احادیث حضرت ابو ہریرہ کی ملیں گی۔ ماں کی ایسی خدمت کی، باپ نہیں تھا، فوت ہو چکا ہے، ایک ماں ہے اور وہ اپنے بیٹے کے اسلام لانے پہ خوش نہیں ہے۔ بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے، یا رسول اللہ ادعو لأمی، میری ماں کے لیے دعا فرمائیے اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے، وہ میرے اسلام لانے پر خوش نہیں ہے۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں آپ کی خدمت کی طرف تو وہ خوش نہیں ہوتی۔ میں نے بہت منایا، کوشش کی، آپ دعا فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، لب ہیلے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کی زبان سے یہ کلمات نکلنے تھے، میں نے دوڑ لگائی گھر کی طرف، دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے، وہ پہلے عرش پہ پہنچتی ہے، یا میں ابو ہریرہ گھر پہ پہلے پہنچتا ہوں۔ دروازے پہ پہنچا، ایسی آواز آ رہی تھی، دروازہ مقفل تھا، بند تھا، اندر سے کچھ ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی نہا رہا ہو۔ ماں نے جو آہٹ سنی پتہ چلا کہ بیٹے ابو ہریرہ کی ہے، کہا بیٹا تھوڑا صبر کرو۔ غسل کر کے دروازہ کھولا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حضور سے دعا کروائی، اور پھر خدمت کا یہ معاملہ ہے کہ جب بھی ابو ہریرہ گھر سے نکلتے ہیں، جب بھی گھر سے نکلتے ہیں، اپنی ماں کو کہتے ہیں رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، کما ربیتنی صغیرہ، جیسے آپ نے بچپن میں میری تربیت کی، اللہ آپ پہ رحم فرمائے امی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں یہی آخری جملہ ہوتا ہے، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں یہی پہلا جملہ ہوتا ہے، اور ماں بھی آگے سے کہتی ہے ابو ہریرہ جا بیٹا، اللہ تجھ پہ بھی ایسے ہی رحمت فرمائے، اللہ تجھے بھی ایسی برکت نصیب فرمائے جیسے تو نے بڑھاپے میں میری خدمت کر کے مجھے خوش کیا ہے۔ ساری زندگی کا یہ معمول رہا۔